حضرت حور کی شہادت کے بعد امام علی مقام کے سامنے حضرت مسلم کے بھائی کھڑے تھے اور اجازت طلب کر رہے تھے کہ امام پاک نے ان کو بھی اپنے سینے سے لگایا اور پیشانی کو چوما اور جنگ میں جانے کی اجازت دی۔ وہ بھی میدان جنگ میں گئے اور اپنے ہمت کا مظاہرہ کیا اور بہت سے یزیدیوں کوفیوں کو فی نار جہنم کیا۔ آخر میں آپ نے بھی جام شہادت نوش فرمائی اور جنت الفردوس میں پہنچ گئے۔ اب امام علی مقام کے بھائی امام پاک سے اجازت لے کر میدان جنگ کی طرف بڑھنے لگے۔ شیر خدا کے فرزندوں میں سے میدان جنگ میں ثابت کر دیا کہ ہمارے خون میں حضرت علی شیر خدا کی قوت ہے۔ شیر خدا کے فرزندوں نے وہ بہادری اور شجاعت دکھائی کہ بہت سے یزیدیوں کو قتل کیا اور فی نار جہنم کیا اور ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کر کے جنت میں پہنچ گئے۔ بھائیوں کی شہادت کے بعد آپ کے سامنے آپ کے بھتیجے تھے، حضرت امام حسن کے تارے اور فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے، حضرت علی کے پوتے، حضرت امام حسین کے حقیقی بھتیجے تھے۔ چچا جان، ہمیں بھی رخصت کیجیے۔ آپ نے جب اپنے بھتیجوں کو دیکھا تو آپ کی آنکھیں اشک بار ہو گئی۔ روتی ہوئی آنکھوں سے فرمایا، میرے بھتیجوں، کہ تم تو میرے ساتھ آئے تھے کہ چاچا کے ساتھ چلیں گے۔ چاچا عقیدت مندوں مریدوں کے پاس جا رہے ہیں تو ہم بھی ساتھ چلیں گے۔ چند روز خوشی سے مریدوں کے یہاں گزاریں گے۔ بچوں، میں تمہیں اپنے ساتھ تلواریں اور تیر کھانے کے لیے نہیں لے کے آیا ہوں۔ یہ لوگ تو میرے خون کے پیاسے ہیں، تمہارے خون سے کے پیاسے نہیں ہیں۔ تمہیں میں اجازت نہیں دیتا۔ تم خیموں میں چلے جاؤ اور اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ مدینہ منورہ چلے جانا۔ لیکن بھتیجے اصرار کر رہے تھے، چچا جان، ہمیں اپنے ہاتھوں سے رخصت کیجیے۔ اور اپنے ہاتھوں سے میدان جنگ کی طرف روانہ کیجیے۔ ہم بھی جنت الفردوس میں پہنچنے کے لیے بے قرار ہیں۔ چاچا جان، 3 دن کی پیاس نے بہت ستایا ہے۔ اب تو دل یہی چاہتا ہے کہ جلدی جلدی جنت میں پہنچ کر اپنے ابا جان کے ہاتھوں سے یا دادا جان کے ہاتھوں سے جام کوثر کے جام پئیں اور اس پیاس کو بجھائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب امام علی مقام نے ان کو بھی سینے سے لگایا اور پیار کیا اور اشک بار آنکھوں سے ان کو بھی رخصت کیا۔ حضرت علی کے پوتے امام حسن کے تارے میدان کربلا میں ستارے بن کے چمکے۔ بہت سے یزیدیوں سے مقابلہ کیا، بہت سے یزیدیوں کوفیوں کو فی نار جہنم کیا اور آخر وہ بھی زخموں سے چور چور ہو کر جام شہادت نوش فرما لیے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اب امام علی مقام کے سامنے کون کھڑا تھا؟ آپ کا وہ بھتیجا جس کے ساتھ امام علی مقام کی بیٹی سیدہ سکینہ کا مستقبل وابستہ تھا۔ حضرت قاسم 19 سال کے نوجوان تھے جب آپ نے اپنے جوان بھتیجے کو دیکھا تو آپ پھوٹ پھوٹ کر روئے اور فرمایا، بیٹا، میں تمہیں کس طرح رخصت کر دوں؟ میں تمہیں کس بات کی اجازت دوں؟ کیا اپنے جسم پر تیر کھانے کی اجازت دوں؟ کیا تمہیں تلواریں کھانے کی اجازت دوں؟ میرے بیٹے، دیکھو، امام حسن علیہ السلام کی آرزو تھی کہ سکینہ کا نکاح تم سے کرا دیا جائے۔ میرے بعد مدینہ منورہ پہنچ کر سکینہ سے نکاح کر لینا کہ میرے بھائی کی آرزو پوری ہو جائے گی۔ اور حضرت قاسم کہہ رہے تھے، چاچا جان، ابا جان نے تو ایک اور بھی آرزو کی تھی کہ چچا جان
मेरे अब्बा जान ने मेरे गले में एक ताबीज़ डाला था और वसीयत की थी कि बेटा उस ताबीज़ को उस वक्त खोलना जब कोई मुसीबत का वक्त हो और हो सके तो इस पर अमल करना। चाचा जान, मैंने अपना ताबीज़ खोल दिया है और पढ़ा है, क्योंकि इससे बढ़कर मुसीबत का कौन सा वक्त होगा। इसमें यह लिखा हुआ है कि ए बेटा कासिम, एक वक्त ऐसा आएगा कि इमाम आली मकाम हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान करबला में दुश्मनों में घिर जाएंगे और उस वक्त दुश्मन उनकी जान के प्यासे होंगे। तो मेरा बेटा, मेरे बेटे हो तो उस वक्त अपनी जान को अजीज़ ना समझना, बल्कि अपनी जान अपने चाचा पर कुर्बान कर देना, क्योंकि उस वक्त जो हुसैन अलैहिस्सलाम पर जान कुर्बान करेंगे वो अल्लाह ताला की बारगाह में उनका बहुत बड़ा दर्जा होगा। तो चाचा जान, मुझे भी अपने हाथों से रुखसत कीजिए। मैं आपके पास ज़िंदा रहना नहीं चाहता, बल्कि मुझे रुखसत कीजिए कि मैं जन्नतुल फिरदौस में पहुंचकर अपनी प्यास को बुझाऊं और जाकर अपने अब्बा जान के कदमों में गिर कर कह दूं कि मैं तुम्हारी आरज़ू पूरी करके आया हूँ और चाचा पर कुर्बान होकर आया हूँ। अब इमाम आली मकाम ने अपने उस जवान भतीजे को भी सीने से लगाया और मैदान की तरफ रुखसत कर दिया। हज़रत कासिम ने यजीदी लश्कर के बड़े बड़े बहादुरों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उस नौजवान ने भूख और प्यास के बावजूद वो बहादुरी दिखाई कि यजीदी लश्कर के बड़े बड़े बहादुर भी हैरान थे। आखिर ये नौजवान ज़ख्मों से चूर चूर होकर घोड़े से गिरकर जन्नतुल फिरदौस में पहुंच गए। इमाम आली मकाम के चारों भतीजे भी शहीद हो गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब आप आगे देखें, इतना होने के बाद भी जालिमों ने ज़रा रहम नहीं किया, बल्कि वो जुल्म की इंतहा करते ही गए। भतीजों के बाद आपकी हकीकी बहन सैयदा ज़ैनब अपने 9 नहालों को लेकर खड़ी हुई थी। इमाम आली मकाम ने फरमाया, मुझ पर मुसीबतों का पहाड़ न तोड़ो। मैं इन बच्चों को इसलिए साथ नहीं लाया था कि अपने जिस्मों पर तीरें खाएं, ये नेज़ों के ऊपर उछाले जाए। मेरी बहन, ये बच्चे हैं, ये नौजवान हैं, मैं कैसे इन पर तीर बरसते देखूंगा। खुदा के लिए इन्हें साथ ले जाओ और अपने खेमों में जाकर बैठ जाओ। लेकिन सैयदा ज़ैनब ये कह रही थी कि इमाम आली मकाम, ये नहीं हो सकता कि तेरी मजलूम बहन के बेटे तुझ पर कुर्बान ना हो। अल्लाह अकबर। और वो पीछे रह जाएं। मैं भी अपने दोनों बेटे तुम पर कुर्बान करना चाहती हूँ और जन्नतुल फिरदौस में मेरी माँ से कहूँगी कि माँ, मैंने भी अपने दोनों बेटे तेरे लाल पर कुर्बान कर दिए। अल्लाह अकबर। ये पीछे नहीं रहेंगे, ये भी जन्नतुल फिरदौस में पहुंचकर अपनी प्यास बुझाएंगे और अपनी प्यास बुझाने की आरज़ू रखते हैं। इनको भी सीने से लगाओ और रुखसत करो। बहन का इतना इसरार देखकर इमाम आली मकाम के पास तो अल्फाज ही नहीं थे उस वक्त। इमाम आली मकाम ने जिन्होंने सब कुछ अपना कुर्बान करने का अज़्म कर लिया था, अपने दोनों भांजों को सीने से लगाया और मैदान की तरफ रुखसत कर दिया। हज़रत ज़ैनब की आंखों के तारे सैयदा ज़ैनब के दिल के सहारे हज़रत मोहम्मद और हज़रत औन मैदान की तरफ बढ़ रहे हैं। सैयदा ज़ैनब ने उन्हें देखा और कहा, मेरे बच्चों, मैं तुम्हें खुदा के सुपुर्द करती हूँ।
یہ نوجوان جو ہی آگے بڑھ رہے تھے، میدان جنگ کی طرف جا رہے تھے کہ یزیدی لشکر کے سپاہی ان پر ٹوٹ پڑے اور چند ہی منٹوں میں ان بچوں کو نیزوں پر اتار دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام علی مقام دوڑے گئے اور اپنے حقیقی بانجوں کی لاشوں کو اٹھا کر آئے اور لا کر خیموں کے پاس رکھ دیا اور فرمایا، لو زینب، تمہاری آرزو پوری ہو گئی ہے اور تمہارے بیٹے جنت الفردوس میں پہنچ کر اپنی پیاس کو بجھا رہے ہیں۔ ماں نے بچوں کی لاشوں کو دیکھا، لاشوں کے پاس کھڑی تھی اور بچوں کی زلفوں کو سنوارتے کہہ رہی تھی، بچوں، تمہاری ماں تم پر بڑی خوش ہے، تم اپنے مام پر نثار ہو گئے، جنت الفردوس میں پہنچ گئے ہو، تم اپنی ماں کو راضی کر دیا ہے، تمہاری ماں تم پر بہت خوش ہے۔ دونوں بھانجوں کی شہادت کے بعد امام علی مقام جس وقت اپنی بہن سیدہ زینب کا ہاتھ پکڑ کر خیمے میں لے جاتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کا علی اصغر جو 6 ماہ کا بچہ تھا، شدت پیاس سے اس کی زبان باہر آ گئی۔ ماں کہہ رہی تھی، حسین، اس بچے کی یہ حالت ہم سے دیکھی نہیں جا رہی، کسی طرح پانی حاصل کرو اور اس کی پیاس بجھاؤ۔ اب حضرت عباس علمبردار نے جب یہ بات سنی تو بے قرار ہو گئے اور کہا، اے علی مقام، مجھے اجازت دو، میں بھی نہر فرات سے پانی لا کر اس معصوم کی پیاس بجھا دوں گا۔ حضرت امام علی مقام نے کہا، بھائی صبر سے کام لو، ان کی پیاس اب جنت الفردوس میں جا کے ہی بجھے گی۔ لیکن حضرت عباس علمبردار کہہ رہے تھے، بھائی بڑے افسوس کا مقام ہے، ہمارے ہوتے ہوئے یہ معصوم پانی کو ترس جائے اور اس کی زبان باہر آ جائے اور اس کی پیاس نہ بجھے۔ میں شہر خدا کا فرزند ہوں، میں اس کا فرزند ہوں جس نے خیبر کا دروازہ اٹھا لیا تھا، میں بھی نہر فرات سے پانی لاؤں گا اور اس معصوم کی پیاس بجھاؤں گا۔ اور حضرت عباس علمبردار نے مشکیزہ کندھے پر ڈالا اور تلوار ہاتھ میں لے کر گھوڑے پر سوار ہوئے اور نہر فرات تک پہنچے اور گھوڑے کو نہر میں ڈالا اور بڑی تیزی کے ساتھ مشکیزہ بھرا اور باندھ کر کندھے پر چڑھا دیا اور پانی کا ایک چلو بھر کر پینے لگے۔ اور جب وہ پانی سے بھرا ہوا چلو منہ کی طرف لے گئے تب انہیں علی اصغر کی پیاس یاد آ گئی۔ آپ نے سوچا، اے عباس، تیرے لیے یہ مناسب نہیں کہ علی اصغر سے پہلے اپنی پیاس بجھائے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ نے گھوڑے کو نہر سے نکالا۔ جو ہی گھوڑا نہر سے نکلا، آپ نے دیکھا کہ وہ ظالم نہر کا محاصرہ کر کے کھڑے تھے۔ آپ نے ان کے محاصروں کو چیرا، انہوں نے پھر آگے جا کر محاصرہ کیا۔ ان کی صفوں کو توڑتے ہوئے، لاشوں کے انبار لگاتے ہوئے آپ آگے بڑھنے لگے۔ آپ تنہا تھے اور وہ 4000 تھے۔ اب انہوں نے محاصرہ کر کے آپ پر تیر برسانا شروع کر دیے۔ چاروں طرف سے تیر آ رہے تھے اور آپ کے جسم مبارک میں پیوست ہو رہے تھے۔ جب آپ کے جسم مبارک کو تیروں سے چھنی کر دیا گیا اور آپ کا بہت سا خون نکل گیا تو درندوں کے حوصلے بڑھ گئے۔ کہا، اب تو اس کا کافی خون بہہ گیا ہے، اب اس کے اندر مقابلے کی تاب نہیں ہے۔ انہوں نے محاصرے کو تنگ کیا اور قریب ہونے گئے، یہاں تک کہ پیچھے کی جانب سے ان بزدلوں نے ایسا زور کا حملہ کیا کہ حضرت عباس کی بائیں کندھے کو کاٹ کر رکھ دیا۔ اور جب بایاں کندھا کٹ گیا اور مشکیزہ گرنے لگا تو شیر خدا کے لال نے اس وقت بھی ہمت نہیں ہاری۔ اب انہوں نے اس مشکیزے کو دائیں کندھے پر چڑھا دیا۔ ان بے دینوں نے
अब दाएं कंधे पर वार मारना शुरू कर दिया और उसे भी काट दिया। अल्लाहु अकबर। मशकीज़ा गिरने लगा, लेकिन हज़रत अब्बास अलंबरदार का आलम देखो कि मशकीज़े को दांत में थाम लिया। अब बाजू कटे हुए हैं, हाथ कोई नहीं जिससे घोड़े की लगाम थामे। अब उन लोगों ने जब चंद तीर मारे तो वो जाकर मशकीज़े को लगे और जिससे मशकीज़ा फट गया और पानी ज़मीन पर बिखर गया। आपने मशकीज़े की गिरफ्त ढीली कर दी, दांत छोड़ दिए, मशकीज़ा नीचे गिर गया और आप कहते हैं, ए नन्हे अली असगर, ए काश आज मैं तेरी प्यास बुझा सकता। आप खड़े थे, उन बेदिनों ने नेज़ों के साथ उछाल कर नीचे फेंका और आप जूं ही नीचे गिरे, उन्होंने चारों तरफ से आपको घेर कर तीर मारनी शुरू कर दी। अल्लाहु अकबर। इमाम आली मकाम ने देखा मेरा भाई नीचे गिरा तो आप रो पड़े और रो कर कहा, अब मेरी कमर टूट गई, अब मेरे बाजू जवाब दे गए हैं, मेरा बाजू अब्बास अलंबरदार भी ना रहे। हज़रत इमाम आली मकाम दौड़कर अपने भाई की लाश के पास पहुंचे। हज़रत अब्बास दोनों बाजू कटे हुए थे और जिस्म तीरों से छन्नी हो चुका था और वो बेदीन आपका सर काट कर ले जा चुके थे। अल्लाहु अकबर। हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अब्बास अलंबरदार की लाश के पास खूब हिचकियां भर भर के रोए और कहा, ए मेरे भाई, तुम भी मुझे छोड़कर चले गए, अभी तो मुझे तुमसे बड़ी बातें करनी थी। भाई की लाश को वहीं छोड़कर रोते हुए इमाम आली मकाम वापस आए तो अब क्या देखा कि 18 साल का जवान बेटा हज़रत अली अकबर, जो सर से लेकर पांव तक हम शक्ल मुस्तफ़ा थे, इमाम आली मकाम फरमा रहे थे, बेटा सुनो, तुम तो तस्वीर मुस्तफ़ा हो, तुम्हें जब देखते हैं तो दिल की प्यास बुझ जाती है। तुम नाना जान की तस्वीर हो, तुम्हें अगर रुखसत कर दूंगा तो तस्वीर मुस्तफ़ा जाती रहेगी। बेटा तुम ना जाओ, ये मेरे खून के प्यासे हैं, मेरे खून से इनकी प्यास बुझ जाएगी, मुझे जाने दो। लेकिन हज़रत अली अकबर कह रहे थे, अब्बा जान, मैं भी वहीं जाऊंगा जहां मेरे बाकी के भाई चले गए, मैं भी किसी से पीछे नहीं रहूंगा, मैं भी जन्नतुल फिरदौस में अपनी प्यास बुझाने के लिए बेकरार हूं। मुझे भी अपने हाथों से रुखसत कीजिए। आपने हज़रत अली अकबर को भी सीने से लगाया और नम आंखों से रुखसत किया। आप मैदान जंग में बहुत बहादुरी के साथ लड़े और आपने कई लाशें गिरा दी। फिर आपने घोड़ा वापस लेकर इमाम हुसैन के पास दौड़ कर हाजिर हुए। इमाम आली मकाम ने देखा मेरा बेटा आ रहा है, आगे बढ़े और कहा, बेटा क्या बात है। हज़रत अली अकबर घोड़े से उतरे और अर्ज़ किया कि अब्बा जान, प्यास ने बहुत तड़पाया है, प्यास बड़ी लग रही है, अगर पानी का एक प्याला भी मिल जाए तो इन सब को फिनार जहन्नम कर दूं। अब्बा, मैं उनकी 3 बहादुर को कत्ल कर दिया है, लेकिन मेरा मुंह खुश्क है और मेरा हल्क भी खुश्क है, मेरी सांस भी आसानी से नहीं आ रही है, बहुत बेताब हो गया हूँ। फरमाया, बेटा सब्र से काम लो, अभी अभी तुम जन्नतुल फिरदौस में पहुँचोगे और कौसर के पानी से अपनी प्यास बुझाओगे। लेकिन बेटा तुम आए हो तो आओ, मेरे करीब आओ। इमाम आली मकाम ने अपने जवान बेटे को अपने सीने से लगाया और कहा, मुंह खोल दो। अली अकबर ने जूं ही मुंह खोला, इमाम हुसैन ने अपनी सूखी जबान अपने बेटे के मुंह में डाल दी और फरमाया, लो बेटा, बूढ़े बाप की सूखी जबान को चूस लो, तुम्हें कुछ तस्कीन हासिल हो जाएगी।
حضرت علی اکبر زبان چوس رہے تھے. اس زبان کو چوس کر انہیں کچھ تسکین ہوئی اور آپ پھر میدان جنگ کی طرف بڑھے. حضرت علی اکبر نے میدان میں یہ ثابت کر دیا کہ فاتح خیبر کا پوتا ہوں میں. آپ نے 80 یزیدیوں کو قتل کر دیا اور پھر زخموں سے چور چور ہو کر جام شہادت نوش کرتے رہے اور گھوڑے سے گرتے ہوئے کہا، میرے ابا مجھے سنبھالو، تمہارا علی اکبر گر رہا ہے. امام علی مقام دوڑ کر گئے. ابھی آپ اپنے بیٹے کی لاش کے پاس نہیں پہنچے تھے کہ ان بے دینوں نے حضرت علی اکبر کے سر کو جسم مبارک سے جدا کر دیا. اللہ اکبر. جو ان بیٹے کی لاش کے پاس کھڑے امام علی مقام آنسو بہا رہے تھے اور جوان بیٹے کی لاش کو اٹھایا اور خیموں کے پاس لا کر رکھ دیا. حضرت علی اکبر کی شہادت سے مقدرات عصمت و طہارت کو بڑا صدمہ پہنچا. حضرت بی بی زینب خیمے سے باہر آئی. حضرت علی اکبر کی لاش کو دیکھ کر کہا، ظالموں نے تصویر مصطفیٰ کو مٹانا چاہا، مٹا ڈالا. اللہ اکبر. حضرت امام علی مقام اپنی بہن کے ہاتھ کو پکڑ کر خیمے میں لے گئے. فرمایا، بہن صبر سے رہو، اللہ صابروں کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، اس میں ہمیں کامیاب ہونا ہے. جب آپ خیمے میں گئے تو کیا دیکھا کہ حضرت شہر بانو کہہ رہی تھی کہ امام علی مقام ادھر آؤ، اپنے بیٹے علی اصغر کی حالت دیکھو. شدت پیاس سے اس کا اتنا برا حال ہو چکا ہے کہ روتا ہے تو اس سے رویا نہیں جاتا. پیاس سے تڑپ رہا ہے، یہ منہ کھولنے ہوئے زبان باہر نکالے ہوئے بلک رہا ہے. اس بچے کی یہ حالت دیکھ کر ہمارے منہ کو کلیجہ آ رہا ہے. سنو، دیکھو، ان ظالموں کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ ہمارے ساتھ اتنے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں. میں یہ امید کرتی ہوں اگر آپ اس بچے کو اٹھا کر یزیدیوں کے سامنے لے جاؤ گے تو ضرور انہیں ترس آئے گا اور وہ پانی دے دیں گے. انہیں کہیے کہ اپنے ہاتھوں سے ہی اس بچے کو پانی دے دیں. ہمیں پانی نہ دے، ہمارے بچے کو تو نہ ترسائے، ہمارے بچے کو پانی دے دے. امام علی مقام نے فرمایا، شہر بانو تمہاری یہ آرزو ہے تو میں یہ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن مجھے ان بدبختوں پر ذرہ برابر بھی یقین نہیں ہے. پھر بھی امام علی مقام ننھے علی اصغر کو لے جاتے ہیں. یزیدیوں کے سامنے جا کر آپ فرماتے ہیں، دیکھو یہ 6 ماہ کا شیر خوار بچہ ہے، یہ میرا بیٹا ہے، علی اصغر ہے، یہ تمہارے نبی کی اولاد ہے، جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو. دیکھو اس معصوم نے تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، شدت پیاس سے یہ تڑپ رہا ہے، مجھ سے اس کا تڑپنا دیکھا نہیں جاتا. سنو، میرے ہاتھ میں پانی کا پیالہ نہ دو، اپنے ہاتھوں سے ہی چند قطرے پانی کے ٹپکا دو. آپ یہ فرما رہے تھے کہ ایک بدبخت جس کا نام ہرمالہ بن راہل نے اس قدر زور سے تیر مارا کہ تیر بچے کے حلق میں جا کر لگا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ سوچے اتنے ننھے سے بچوں کے پر بھی رحم نہیں کیا گیا، کتنے زیادہ ظالم لوگ ہوگے وہ لوگ. امام علی مقام نے دیکھا بچے نے ایک اچھالا لیا اور تھوڑی سی چیخ ماری اور اس کی روح پرواز کر گئی. اللہ اکبر. امام پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. اور بدبختوں، تم نے اپنے نبی کا بھی کوئی لحاظ نہ کیا، تمہارے دل کو تو کافروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں. بچوں پر تو کافروں کو بھی ترس آ جاتا ہے، تم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہو. آپ نے تیر بچے کے حلق سے نکال دیا اور تیر زمین پر پھینک دیا اور کہا، اللہ، جو کچھ بھی یہ کام کر رہے ہیں اس کام کے کردار پر مولا میں تجھ کو ہی گواہ بناتا ہوں. اس ننھی سی لاش کو اٹھا کر لائے اور کہا، لو شہر بانو، اب یہ نہیں تڑپے گا کیونکہ یہ جنت الفردوس میں پہنچ کر دادی کی آغوش میں بیٹھا ہوا ہے، جام پی رہا ہے.
علی اصغر کی لاش کو امام علی مقام نے علی اکبر کے بازوؤں میں رکھ دیا کہ امام حسین کے تارے دونوں بھائی زمین کربلا پر پڑے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ زمین کربلا پر فاطمہ کے پھول بکھرے ہوئے ہیں، زمین کربلا پر فاطمہ کے پھول بکھرے ہوئے ہیں، شہیدوں کی یہ خوشبو ہے، سب جنگل مہکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام خیموں میں تشریف لے گئے تو آپ کے بیٹے حضرت زین العابدین جو 22 سال کے تھے وہ بیمار تھے، وہ بیماری کی حالت میں اٹھے اور کہا، ابا جان مجھے بھی رخصت کرو، میں بھی شہید ہونا چاہتا ہوں۔ آپ نے اپنے بیمار بیٹے کو سنبھالا، آغوش میں لے لیا اور سینے سے لگایا اور فرمایا، تمہیں بھی رخصت کر دوں تو حسین کی اولاد کا سلسلہ کس سے جاری ہوگا؟ بیٹا، تم سے میری اولاد کا سلسلہ جاری ہوگا اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں زندہ رکھے۔ آپ نے امامت ان کے سپرد کی، بیٹے کو سینے سے لگایا اور چند نصیحتیں فرمائی اور کہا، بیٹا، جب تکلیفوں اور مصیبتوں سے نکلنے کے بعد جب کبھی مدینہ جانا نصیب ہو تو نانا جان کے روضے پر جانا، میرا سلام کہنا اور کربلا کا آنکھوں دیکھا حال سنانا۔ اپنے بیٹے زین العابدین کو وصیت کر گئے۔ اب امام علی مقام اپنی جنگ پر جانے کی تیاری فرما رہے تھے۔